السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز کی نئی ایپیسوڈ لیے آپ کا میزبان عبدالرحمان حاضر خدمت ہے۔ آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، جن میں سے پہلی خوشخبری سب سے بڑی ہے۔ یہ ایسی خوشخبری ہے جس کا انتظار کرۂ ارض پر موجود ہر ذی شعور انسان کر رہا تھا۔ وہ خوشخبری ہے کرونا وائرس سے متعلق بننے والے ویکسین کی۔ تو اس متعلق ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایک امریکی اور جرمنی کمپنی کے اشتراک نے پہلی کامیاب کرونا وائرس کی ویکسین بنا لی ہے۔ یہ ویکسین جو ہے فائزر نامی کمپنی جو امریکی ہے، اس نے ایک جرمن کمپنی سے مل کر بنائی ہے۔ انہوں نے 43,500 افراد کے اوپر اس کے ٹرائل کیے، جو 3rd لیول کے ٹرائل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر 90% تک یہ کامیاب پائی ہے۔ یعنی کہ اس کی 2 ڈوزز آپ کو 28 دن بعد کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ کمپنی آئندہ کچھ دنوں میں امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے FDA، اس کے پاس اپروول کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ پوری دنیا میں اپنی ویکسین دے سکیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ویکسین امریکی عوام کو دی جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ امریکی عوام اس سے متاثر ہیں۔ اور دوسرا، اس ویکسین کی تیاری پہ بھی سب سے زیادہ پیسہ امریکہ نے لگایا ہے، لہٰذا اپنے چیز کو وصول ضرور کرے گا۔ یہ کمپنی اس سال میں 5 کروڑ ڈوزز بنائے گی، جبکہ اگلے سال میں یہ تقریباً 1 ارب 30 کروڑ ڈوزز بنا کر دنیا بھر میں فروخت کرے گی۔ ان میں سے تقریباً 30 کروڑ ڈوزز تو یورپ لے جائے گا، پھر چائنا رہتا ہے، انڈیا ہے، پاکستان اور کئی ممالک ہیں، اس کے لیے ایک چھینا جھپٹی ابھی ہونا باقی ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت 47 ویکسینز اپنے آخری مراحل میں جا رہی ہیں، جن میں سے 4 تو بالکل آخری پیمانے پر تھی، جن کے درمیان میں ایک بہت سٹرونگ کمپٹیشن تھا، جس میں سے فائزر جیت گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ماڈرنا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے 1-2 ہفتے میں اپنے ٹرائلز کے رزلٹس جو ہیں وہ عوام تک لے آئیں۔ اس کے بعد ایک برٹش ہے، اس کے علاوہ پھر چائنیز 2 ویکسین جو ہیں وہ بالکل آخری مراحل طے کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان نہیں بلکہ عالمی انسان کے ہر انسان کے لیے بہت خوشخبری ہے، اور اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2021 کا آخر یا 2022 کے وسط تک ہم پورے کائنات کے ہر انسان کو یہ ویکسین لگا کر اس بیماری سے جان چھڑوا سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد زندگی نارمل کی طرف پلٹ آئے گی۔ اب پاکستان کی جو ہیلتھ منسٹری ہے، اس نے بھی پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ $100 ملین کا بجٹ مختص کریں ان ویکسین کو خریدنے کے لیے، جس سے پاکستان میں جو بوڑھے اور بیمار لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ اس ویکسین کا ضرورت مند ہیں اور اس بیماری سے شکار ہو سکتے ہیں، ان 1 کروڑ افراد کو یہ ویکسین دی جائے تاکہ ان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ دیکھا جائے تو اب تک گزشتہ 11 ماہ کے دوران اس بیماری سے 5.5 کروڑ افراد متاثر ہو چکے ہیں، اور اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 12 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس ویکسین کو مزید بہتر بنانے میں انسانوں کی مدد فرمائے تاکہ ہم اس وبا سے جان چھڑوا سکیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے پاکستان کے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بوم آ رہا ہے، اس متعلق ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر ہر جمعرات والے دن کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق خود میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور مسائل کو خود حل کر رہے ہیں۔ اب تک 31 اجلاس کیے جا چکے ہیں، اور ان میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ لاہور شہر کے اندر 250 ارب روپے کے پروجیکٹس FBR میں یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جمع ہو چکے ہیں۔ ان کی تمام ڈاکومنٹیشن، ان کے تمام ٹیکس کی ڈیٹیل فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بتا دی گئی ہے کہ یہ 250 ارب صرف لاہور میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر اضلاع کے اندر بھی 75 ارب روپیہ انویسٹ ہونے جا رہا ہے۔ کل ملا کر پنجاب کے اندر اب تک 325 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی ریٹن ڈاکومنٹیشن حکومت کو جمع کروا دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی ہم کراچی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ کراچی میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں بڑا سیٹ اپ ہے، وہاں پر شاید 500 ارب روپے کی ہوگی، لیکن کبھی تک کسی نے کلیم نہیں کیا۔ جو لاہور اور پورے پنجاب کا کلیم ہے، یہ گوہر اعجاز صاحب ہیں جو اپٹما والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیک ویو سوسائٹی ہے بہت بڑی مشہور لاہور کی، اس کے بھی یہ CEO ہیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس سلسلے میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، یہ تمام ڈاکومنٹیشن حکومت کو دے دی گئی ہے، اور یہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، اور آن گراؤنڈ یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو گئی، یعنی کنسٹرکشن آن گراؤنڈ بھی چل نکلی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے پرنسپلی کہ پاکستان میں جتنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر
तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी मेड होंगी, यानी कि मेड इन पाकिस्तानी होगी। अगर टाइल लगेगी वो तो स्पेनिश नहीं लगेगी, इटालियन नहीं लगेगी, पाकिस्तानी टाइल लगेगी। बहुत अहम डेवलपमेंट है। सैनिटरी का सामान पाकिस्तानी लगेगा। अगर देखें पाइपिंग पाकिस्तानी होगी, इलेक्ट्रिकल का तमाम सामान पाकिस्तानी होगा, पेंट पाकिस्तानी होगा, सरिया पाकिस्तानी होगा, ईंट गारा तो वो चीज़ें हमारी हैं ही। ये तमाम की तमाम चीज़ें, हर चीज़ जो घरों में इलेक्ट्रिक इवन स्विच बोर्ड लगते हैं, बटन लगते हैं, लाइटें लगती हैं, ये तमाम के तमाम मेड इन पाकिस्तान लगेंगी। तो ये तरीका है पाकिस्तान के अंदर जो लोकल इंडस्ट्री को बूम देने का। अब हम आते हैं आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो भी इसी से मुत्तसिल है। वो ये है कि लाहौर के अंदर जो नया शहर आबाद किया जाना है, लाहौर अर्बन सिटी, उस मुतालिक 1 लाख एकड़ के ऊपर ये शहर बसाया जाना है। उस सिलसिले में तमाम डेवलपर्स बैठे, इन्वेस्टर्स बैठे, हुकूमत बैठी और फैसला ये किया गया कि 1 लाख एकड़ रकबा बहुत बड़ा है, इसको फेजेज़ में किया जाएगा। तो उस सिलसिले में पहले 16,000 एकड़ रकबे को टैग किया गया है, यानी कि शाहदरा जो पुल है उससे पीछे पीछे का जो इलाका है, यानी कि शाहदरा से टुवर्ड्स बल्लो की नहीं, शाहदरा से पीछे रावी साइफन वाली साइड पर जो लोग जानते हैं, उस इलाके को पहले डेवलप किया जाएगा 16,000 एकड़ रकबे को। वो कैसे डेवलप किया जाएगा, अब उसके सिलसिले में भी पाकिस्तान के जो 10 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो 100 अरब रुपए मालियत के हैं, उन्होंने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया है और हर ग्रुप ने, यानी कि 10 ग्रुप ने 10-10 अरब रुपया डालकर एक 100 अरब रुपए का फ़ंड तैयार किया है। इस 100 अरब रुपए के फ़ंड से उस 16,000 एकड़ रकबे को प्रॉपरली डेवलप किया जाएगा फर्स्ट फेज़ के अंदर। और इसमें एक ये ऑप्शन भी रखी गई है कि इसके साथ साथ इसी फंड के अंदर आम पाकिस्तानी भी, एक फॉर्मेट होता है रीड का, REED, उस सिलसिले में बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से आम पाकिस्तानी भी, चाहे वो 5,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है, 10 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, इस सिलसिले में इन्वेस्ट कर सकेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी। ये आपके ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बल्कि SCCPA में हर जगह ये रजिस्टर्ड होगी। इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी और इसके अंदर अभी तो 100 अरब रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो इब्तदाई आई है। इसके बाद बेतहाशा छोटे छोटे ग्रुप्स आएंगे, प्राइवेट लोग आएंगे, इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएंगे, वो भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। और इनको जो फ़ायदा होने जा रहा है वो हुकूमत की पॉलिसी, जो कि हुकूमत ने बाउंड किया है तमाम बैंक्स को कि अपने पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाएं। तो उस सिलसिले में तकरीबन 340 अरब रुपया अब इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिलेगा। वो 340 अरब में से भी अगर ये लोग को 40-50 अरब रुपया लाने में इस तरफ कामयाब हो जाते हैं तो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, सिटी जो है, ये कोई ख्वाब नहीं रहेगा। ये बहुत जल्द एग्जीक्यूट हो सकता है। अगले आम 4-5 सालों में को कम से कम 16,000 एकड़ का रकबा अगर पहले हमने एग्जीक्यूट कर लिया तो उसके बाद लाइन लग जाएगी। दुनिया भर से बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स आएंगी, अमार आएगी, दीगर फर्म्स आएंगी जो कि कराची में काम कर रही हैं, दुबई में काम कर रही हैं, तुर्की में काम कर रही हैं, वो तमाम पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएंगी। हमें पायलट प्रोजेक्ट 16,000 एकड़ पे करके दिखाना होगा। उसके बाद कराची में बंडल आइलैंड है, इन तमाम के ऊपर भी काम का आगाज़ इसी रफ्तार से हो जाएगा। तो ये थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो इसी तरह इंसानियत और पाकिस्तानियों के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।